السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی گھر پر ایک لمبی مدت اس طرح سے گزر جائے کہ اس گھر میں کوئی مکی نہ ہو، کوئی رہنے والا نہ ہو، اس گھر میں جھاڑو نہ لگے، اس کی صفائی نہ کی جائے، تو اس میں جگہ جگہ جالے پڑ جاتے ہیں، چمگادڑ جگہ جگہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں، وہ گھر کیڑے مکوڑوں کی آماج گاہ بن جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ اس میں جگہ جگہ سے گھاس پھوس نکلنے لگتے ہیں، اور یوں وہ گھر ویران ہو جاتا ہے۔ آپ کو کبھی شاید اتفاق ہوا ہو ویران کھنڈرات میں جانے کا، آپ نے کبھی دیکھا ہو ان دیواروں کو جو عرصے سے ویران پڑے ہیں، اور آپ کو انہیں دیکھ کر یہ خیال بھی آیا ہوگا کہ کبھی ان گھروں میں کوئی رہنے والے رہا کرتے تھے، جن کا دبدبہ تھا، جن کی شان تھی، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑے غلبے کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے۔ آج وہ شہر خاموشہ میں پڑے ہیں اور ان کے مکان یوں ویران ہو رہے ہیں۔ تو گھر میں جب کوئی رہنے والا نہیں ہوتا، اس کی حفاظت نہیں کی جاتی، کیئر نہیں کی جاتی، صاف صفائی کا اہتمام نہیں کیا جاتا، وہ گھر ویران ہو جاتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کی کہ دل ویران کب ہوتا ہے؟ ہمارا دل ویران کیسے ہوتا ہے؟ دل کی ویرانی کی دو نشانیاں ہیں۔ جی ہاں، ہم اور آپ غور کریں کہ اگر ہمارے اندر یہ دو چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا دل ویران ہے۔ دل کی ویرانی کی دو نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے مامون ہو جائے، اسے اللہ سے ڈر نہ لگے، اسے خوف نہ ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جب بھی اس کے سامنے روز قیامت کا ذکر آئے، جب بھی اس کے سامنے ذکر آئے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، ویسے بالکل معمولی بات سمجھ کر ٹال دے۔ جب بھی اللہ رب العزت کے ڈر کی، اللہ کے خوف کی بات کی جائے، وہ اس بات کو پس پشت ڈال دے کہ دیکھا جائے گا، وہ اللہ سے مامون ہو جائے۔ پہلی چیز یہ، اور دوسری چیز یہ کہ اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ دن گزر جائے، رات گزر جائے، ہفتے گزر جائیں، مہینہ ہو جائے، اسے اللہ کی یاد نہ آئے، اسے اللہ کی یاد نہ آئے، وہ دنیا کی چیزوں میں اس طرح لگا ہوا ہو کہ اسے پھر یاد نہ رہے کہ میرا رب بھی کوئی ہے جو چیزوں کو بناتا ہے، بگاڑتا ہے، اسے کچھ یاد نہ آئے۔ اور خاص طور سے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب انہیں ضرورت پڑ جائے تو یہ اللہ کے در پہ جاتے ہیں اور یوں گڑ گڑاتے ہیں کہ بس اب یہ اپنی موت تک اللہ کے در پہ پڑے رہیں گے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے لوگوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، نوکری چلی گئی، اب وہ ہر نماز میں اذان سے پہلے ہی مسجد حاضر ہوتے ہیں۔ جب وہ راستہ چلتے ہیں، ان کی زبان سے اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بڑے رقت آمیز الفاظ نکلتے ہیں۔ اور میں نے ان کے وہ دور بھی دیکھے کہ جب دوبارہ سے نوکری میں گئے، دوبارہ سے انہیں جاب ملی، رزق کا انتظام ہوا، پھر وہ یوں اللہ کو بھولے کہ ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، مسجد تک ان کے قدم نے انہیں کبھی لانے کی زحمت نہ کی، کبھی وہ مسجد جھانکنے بھی نہیں آئے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو قرآن میں بیان فرما چکا ہے، اور آپ جب اپنے ارد گرد پر نظر ڈالیں گے نا تو ایسے بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ ضرورت پڑی تو اللہ کے در پہ آ گئے، ضرورت پوری ہوئی تو اللہ کے در سے واپس چلے گئے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے، دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، کروٹ ہو، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے ہمیں پکارتا ہے۔ وَإِذَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، اور جب ہم اس کی مصیبت کو ختم کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، تو پھر وہ یوں گزر جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کس انداز میں، کس لہجے میں بیان فرماتا ہے، آپ ذرا غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کیسے کہتا ہے، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، وہ ایسے گزر جاتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں کبھی کسی مصیبت کے وقت پکارا ہی نہیں تھا، یعنی اس نے کبھی ہمیں اپنا رب مانا ہی نہیں تھا، یوں گزر گیا۔ یہ انسان کی بدبختی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی یاد سے جب انسان کا دل غافل ہو جائے اور اسے اللہ کا ڈر نہ لگے، جب یہ دو چیزیں دل کے اندر آ جائیں، سمجھ لیجئے کہ دل ویران ہے، دل ویران ہے، اسے آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دل آباد ہے اس کا پتہ کیسے چلے گا؟
جی ہاں، اس کا پتہ بھی دو چیزوں سے چلے گا۔ جب انسان کا دل آباد رہتا ہے تو اس کی بھی دو نشانیاں ہیں، اللہ رب العزت کا ڈر اور اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا ذکر۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بندے کو ڈر لگے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب دینا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن کا ڈر کہ جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، لیوم عظیم، ایک بڑے دن میں، ایک ایسا دن مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار، جس دن کا جو وقت ہے، دورانیہ ہے، ڈوریشن ہے، وہ پورے 50,000 برس کا۔ ایسے دن میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کا ڈر ہو۔ اور دوسری چیز دل کے آباد ہونے کی نشانی اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر، جب آپ کا دن اس طرح سے گزرے کہ آپ صبح میں اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، بات بات میں انشاءاللہ، ماشاءاللہ، دل سے یہ چیزیں دل سے ہوں، صرف زبان پر نہیں، یہ چیزیں جب دل سے ہوتی ہیں، اور یہ یقین، یہ توکل، یہ بھروسہ، یہ اعتماد، یہ ایمان کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی، بنانے والی ذات اللہ کی، بگاڑنے والی ذات اللہ کی، شفا دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، حیات دینے والا اللہ، چیزوں کا مالک اللہ، کریم وہی، وکیل وہی، مومن وہی، حفیظ وہی، مالک وہی، سب کچھ وہی، یہ یقین ہو تو یہ جب اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کا خوف اور اللہ کا ذکر، جب یہ دو چیزیں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا دل ویران نہیں، آپ کا دل آباد ہے۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ٹٹولیں اپنے آپ کو، دیکھیں، غور کریں، فکر کریں کہ ہمارا دل آباد ہے یا ویران ہے، یا ہمارا دل تھوڑا آباد ہے، تھوڑا ویران ہے، کیا ہے؟ اسے ہم دیکھیں، سمجھیں، غور کریں، اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اور جب تک ہم خود اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ یقین کریں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بدل نہیں سکتی۔ تبدیلی خود لانا چاہیں گے تو ذات میں تبدیلی آئے گی، اور جب ذات میں تبدیلی آئے گی تو معاشرے اور سماج میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔